بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی امانت۔ حضرت قاسم کو خاکِ کربلا کے سپرد کر کے امام پاک علیہ السلام خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لگتے جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کیا، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوج آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم سبی مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانائے پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے۔ میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانائے پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانائے پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نے نانائے پاک کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہے۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا، اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول اپنے لختے جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دے، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ نہ چھپا لے اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دے۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائے کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو شہید کروا دیا، اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لگتے جگر کی باری آئی تو گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور جھورا کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سحر بانو پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ فرمایا، بیٹا
फूफी जान के मुंह पर अपना मुंह रख दो, तुम्हारी खुशबू से होश में आ जाएगी। अर्ज किया, अम्मा जान, अली अकबर का मुंह इस काबिल नहीं है कि सैयद पाक के मुंह पर रखे। और फिर शहजादे ने अपना सर फूफी के कदमों में रख दिया। सैयदा ने आंखें खोली और फरमाया, अली अकबर जाओ, मगर बातिल को हक परस्ती के माने समझ में आ जाए और लश्करे यजीद पर अली की शुजाअत का राज खुल जाए। सहरबानों ने लिबास बदला। लिबास क्या था? भाई हसन का पटका था, नानाए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का अमामा था और हजरत ज़ोहरा की चादर थी। इमाम अली मकाम ने हथियार लगाए। हथियार क्या थे? अमीर हमजा का नेजा था, हजरत जाफ़र की कमान थी और बाबा अली की तलवार। यह हाशमी शहजादा जब अपने जिस्म पर हथियार लगाकर अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन को आखिरी बार मिलने के लिए खेमे में गया तो एक हसर वर्षा हो गया। पाक दामन बीवियों की चीखें निकल गई। सहरबानों बेहोश हो गई। इमाम पाक भी तड़प गए और खेमे के बांस हिलने लगे। एक हसर था, जुदा अब आबिद जो होते थे, झूले में फूट फूट के असगर भी रोते थे। हजरत आबिद फर्श पर लेटे हुए थे और सिर खवार असगर एक टूटे हुए झूले में पड़ा हुआ अपनी सूखी जबान निकाल निकाल कर पानी की एक एक बूंद के लिए फरियाद कर रहा था। अली अकबर भाई आबिद के पास गए। आबिद ने उठकर गले लगने की बहुत कोशिश की, मगर नकाहत के सबब ना उठ सके। उठते और गिर पड़ते। एक तो बीमार थे और दूसरे 3 दिन के प्यासे। बोले, भाईजान माफ़ करना, मैं उठ नहीं सकता। अली अकबर की आंखें अश्कबार हो गई और खुद ही आबिद के ऊपर लेट गए। दोनों भाई दिल खोल कर रोए। दोनों का दिल चाहता था कि कयामत तक इसी तरह ही आपस में रहे कि अमर सैद पुकारा, हुसैन अहले की गैरत कहाँ गई। नवासाए रसूल ने अली को उठाया और फरमाया, बेटा जाओ, यजीदी लश्कर हमारी गैरत को ललकार रहा है। अर्ज किया, अब्बा जान जवाब दे दो कि आले मोहम्मद की गैरत अभी जिंदा है। अली अकबर हजरत आबिद को छोड़कर उठे और मासूम असगर के पास गए। झूले को झुलाया और फिर असगर को गोद में उठाया और फिर सीने से लगाकर रोने लगे। सिर खवार बच्चे ने अपनी सूखी हुई जबान निकाल कर दिखाई। अली के बेटे ने पुश्त पर हाथ रखा। अली अकबर की तबीयत संभल गई। बाप ने अपने 18 साल के जवान बेटे को शहादतगाह की तरफ भेजने के लिए अपनी जानों का सहारा देकर घोड़े पर सवार कराया। अली अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना पाक की तरफ मुंह करके रोने लगे। फरमाया, बेटा मौत के डर से रोते हो? कहा, अब्बा जान नहीं, बहन सुगरा याद आती है। मैं उससे वादा करके आया था कि 1 महीने के बाद तुझे ले जाऊंगा, मगर अफसोस कि मैं वह वादा पूरा नहीं कर सका। वह मेरा रास्ता देखती होगी, मेरा रास्ता तकती होगी, मेरा इंतज़ार करती होगी। वह कहती होगी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा। उसे अभी तक मुझे मिलने की उम्मीद होगी। वह लोगों से मेरा पता पूछती होगी, मगर उसे क्या खबर कि दुश्मनों ने मोहलत नहीं दी और सुगरा को ले आने का वादा करने वाला भाई अकबर आज हमेशा के लिए जा रहा है और अब वह क़यामत तक मेरे फिराक में रोती रहेगी। और फिर मदीना की तरफ मुँह करके फरमाया, बहन सुगरा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका और अब हस्र के मैदान में नानाए मुस्तफ़ा के पहलू में मिलूँगा। हाशमी शहजादा घोड़े को चलने का हुक्म देने ही वाला था
کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا، بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا، بھائی جان، بھائی جب دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہے اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے جاؤ۔ پکڑ لگام گھوڑے دی، بی بی رو رو دیوے دہائی، میواری میں صدقے ویرن دے جا واگ فڑائی۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن میں گرے۔ پوچھا، بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ہاشمی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر ایک حسر ورسا ہو گیا اور دیتے تھے اہل بیت دہائی، امام کی تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ اور خیموں کے چاروں طرف سے یہ آوازیں آتی تھی کہ سبی مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، 18 سال کا نوخیز حیدر کا نساں بیٹا، چلا میدان میں نانائی کی شریعت کو بچانے کو اور اپنے خون سے وہ ایک چراغ حق جلانے کو۔ کہا، حوروں نے دیکھو سا کہ یہ دل کا پارہ ہے۔ فرشتوں نے کہا، بس یہ تو قرآن کا سپارہ ہے۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی، حسین موت سے ڈر گئے ہو؟ اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، جلفائے عنبری سے کوفہ کا میدان مہک گیا، رخے پر نور کی ضیا سے خاکے کربلا کے ذرے دمک اٹھے۔ حسین مرتضیٰ کی تصویر کے آگے فسق و فجور کی مورتیں تھرا گئی اور جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر پڑے۔ اور پھر ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا اور فرمایا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا سبی مصطفیٰ کہتے ہیں، مجھ کو سب جہاں والے، جمی والے، فلک والے، مکان و لا مکا والے، سنو اے کوفیو، میں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ امر سید نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور نعرہ حق پرست سنا تو بولا کہ اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی سبی مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ امر سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کے مسکیجے بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی ہر نعمت بھی ملے گی اور چین و کار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت بھی و شوکت بھی۔ امر سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کے بولے کہ او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے امر سعد، سن اور غور سے سن کہ تو عاشق رسول کا بیٹا ہے، جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار لشکر پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چلایا۔ تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ
اور حسین و یزید میں امتیاز کر، اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے امر سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت و خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ میں حسین کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو، اور سنو، میں تمہارے اس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ کو دھونے کو آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت و بربریت کے گڈھوں سے نکل کر انسانیت و آدمیت کے دامن کو تھام لو، اور کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ اور اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادے علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل دہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور امر سعد خود بھی گھبرا گیا۔ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے، کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو کبھی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی قلب لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلجا دیا، اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کیا، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا۔ بیٹا لو، میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کیا، ابا حضور، اگر میدان کارے جار میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے اس عزم و اس جلال پر قربان، اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ اور امر سعد کو علی کا خون کا جوش بتا دو، جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے زور دکھا دو، جاؤ اور یزیدیت کو حسینیت کا راج بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر صاعقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی وار میں بحر یزیدی کو واصل جہنم کر گئی۔ کبھی نیزے کی جبر تھی اور کبھی تلوار کی کاٹ۔ بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہاشمی جوان کی تیغ برو کے آگے نامور شہ سواروں کے دل چھٹ گئے۔ امر سعد نے طارق بن شیش سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے
کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم ہزاروں پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی گئی تو ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ اور حسین کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن سیس نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میں دنیا اور نہ میرا دین۔ عمر سعید نے اس کو اپنی انگوٹھی دی۔ چنانچہ طارق بن سیس اپنے نیزے کو لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر نے روک لیا اور اس کے سینے پر ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے کمال ہوشیاری سے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر پر کیے، مگر سب کھالی گئے۔ شہزادے نے اس کے آنکھ میں نیزہ مارا، جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی اپنی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمر سعید کانپ گیا۔ اس جرت و شجاعت پر حضرت فاطمہ خوش تھی۔ اس انداز جنگ پر علی حیران تھے۔ مصطفیٰ جھوم رہے تھے اور روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارے جار سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا، ابا حضور خدا کی قسم اگر علی اکبر کو پانی کے چند قطرے کہیں سے مل جائے تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں، اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ برہ اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ سپائے ہستی سے کفر و باطل کے نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ فرمایا، علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم سب یہ سب کچھ کر سکتے ہو، مگر میں مجبور ہوں۔ اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دامن پھیلائے اور حضرت علی بازو کھولے اور نانائے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار پھر دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشیں پر لاشیں تڑپنے لگی اور سروں پر سر گرنے لگے، اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر سعید نے ایک مشہور شہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جور دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی کھنجا کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے
कि ابن نمیر سے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی جین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرہ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر سید نے پکارا، حسین اپنے بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑ پڑی کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، بہن صبر کرو، صبر کا وقت ہے۔ نواسۂ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آپ اس طرف تو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھ اٹھانے لگے تو لسا اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں کر، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا، اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش اکبر سے آواز آئی، ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، علی اور مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر دہاڑے مار رہا تھا، اور اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی سحر بانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئی، ہوش آیا تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما اور فریاد کیا کہ وفادار بھتیجا بولتے سہی، وے میں چوم لال زلف زنجیر تیری، مینوں اپنی پتر نہیں یاد رہنے، اکبر مولی نہیں تصویر تیری۔ اور پھر عالی مقام حسین نے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی، اور کہہ رہے تھے، لاش اکبر دی دیکھ حسین کہیا گل یار دی، گلو نہیں لاہی دی اے دائم سوہنے محمد دے نام اتو، سوہنی چیز ہی وارنی چاہی دیے۔ دیر تک شہزادے علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا کہ جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکا تھا، اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکے تھے، ستارے ڈوب چکے تھے، اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا، اور اصغر سیر خوار، پھر ساتھ جاتا بھی کون؟ قبر کھودی اور اپنے لگتے جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا، اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔